من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں فلا تدعوا مع اللہ احدا پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کبریاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق ہیں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر خوش قسمتی ہے مسلمانوں کی اللہ رب ذوالجلال نے ان کو آخری امت بنایا اور سب سے بہتر چیزیں جو ہو سکتی تھی بہتر شریعت جو ہو سکتی تھی وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ اور پیغمبر کی شریعت بھی سب سے اعلیٰ اور پیغمبر کے اوپر اترنے والی کتاب بھی سب سے اعلیٰ اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے اور
اللہ رب الجلال نے ہمیں یہ بھی شرف بخشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنایا، جو کہیں جس جگہ کے اوپر اسے میسر ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ دوسرے جو لوگ تھے ان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں نے اپنے معبد خانے بنائے، ان کے نام رکھے، لیکن ہماری جو عبادت گاہیں ہیں اس کا نام بھی ہمارے اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری عبادت گاہیں جن کے اندر ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں مساجد کہا جاتا ہے، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود قرآن مجید میں رکھا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے لوگوں، اللہ کے وہ گھر جنہیں تم مسجد کہتے ہو، زمین کا وہ ٹکڑا جو تم مسجد کے لیے خاص کر لیتے ہو، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور جو اللہ کا گھر ہے، جو مسجد ہے، وہاں صرف اللہ کو پکارا کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور اللہ رب الجلال نے ہماری ان جگہوں کا نام بھی خود رکھا ہے مسجد، اور اس کے احکامات، اس کی فضیلت، اس کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے خود بتلا دی، اور یہ بھی مسلمانوں کی خوش قسمتی۔ اگر ہم کسی چیز کو خود مخصوص کرتے ہیں، کسی جگہ کو، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم کسی قبر کے اوپر گنبد بناتے ہیں، اس کو خاص کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کی آمد اور رفت کا وہاں بندوبست کیا جاتا ہے، میلے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور کوئی چیز بنائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر شریعت میں کوئی ایسی فضیلت، ثواب، اجر، اس کے آداب، کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن مسجد، اس کے آداب، اس کی فضیلت، اس کے احکامات اللہ اور اس کے رسول نے خود ہمیں سکھلائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر تو آپ علیہ السلام کی دعوت بہت مشکل قریب تھی، بیت اللہ شریف کے اندر ہی لوگ نہیں رہنے دیتے تھے، بجائے اس کے لیے کوئی اور مسجد بنائی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف میں تشریف لائے، تو سب سے پہلے جو مسجد آپ جہاں پہ تشریف لائے وہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے اوپر کچھ دنوں کے لیے رکے تھے، وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء سب سے پہلی اسلام کی مسجد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے مسجد نبوی جب مدینے کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کی تعمیر پہلے نہیں رکھی، سب سے پہلے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اور یہ سنت نبی ہے کہ کسی علاقے میں اپنا گھر بنانا ہے تو وہاں سب سے پہلے مسجد کے بارے میں سوچ لیجیے کہ یہاں مسجد بنانی ہے، اور سب محلے والوں کو، علاقے والوں کو چاہیے وہاں سب سے پہلے مسجد کا بندوبست کریں، اور مومن لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اے جہاں والوں بے شک مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد رکھنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کرتے ہوں، انہی کے اوپر وہی لوگ مسجدوں کی آبادی کر سکتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر صرف اور صرف نشانی ہے ایمان کی، آخرت پر ایمان کی، اور یہ بندہ نمازی ہے بغیر ایمان کے، بغیر اللہ پر یقین کے، آخرت پر یقین کے، اور بغیر نمازی ہونے کے مسجد تعمیر کرنا ناممکن ہے۔ لوگ بڑی کالونیاں بنا دیں گے، سوسائٹیاں بنا دیں گے، لیکن ان کے ہاں مسجد کی تعمیر کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، ایمان کی کمی۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے پہلے مساجد رکھیں گے، اور ایمان والے ہی مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مساجد کی تعمیر صرف وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ پر ایمان ہے، اور مساجد کی تعمیر ترقی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا یقین اللہ پر ہو، ایمان ہو، بغیر ایمان کے ناممکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسجد طوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اینٹ رکھی تھی، سب سے پہلی اسلام کی مسجد بنائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تقریباً حضور علیہ السلام وہاں جاتے اور 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حالانکہ مسجد نبوی بہت دور ہے، نبی علیہ السلام پیدل چل کے جایا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رکھ دیا جو وہاں پیدل چل کے جائے 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ رب الجلال اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ مساجد کی ایک فضیلت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی خود تعمیر کی، آپ علیہ السلام خود اس کی بنیادیں کھودتے رہے اور اس کی تعمیر کے اندر خود حصہ ڈالتے رہے۔ آقا دو جہاں اور آپ کے اوپر مر مٹنے والے اس وقت بہت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے ثواب کی بھی بات ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام نے وہ مسجد تعمیر، اللہ کا گھر، اور دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کو پکارنے کے لیے، جہاں پہ اللہ کی عبادت ہو، جہاں پہ اللہ سے مانگا جائے، جہاں سے اللہ کے آگے عرض کی جائے، جہاں سے تکلیف والے پریشان حال لوگ حاضر ہوں اور اللہ سے کچھ مانگے، تو اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجدیں بنائی ہیں، کوئی اور جگہ نہیں بنائی، کوئی قبہ، کوئی زیارت، کوئی اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی۔ آپ علیہ السلام نے صرف یہی بنائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں مسجد کا نہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی علاقے میں جاؤ حملہ کرنے کے لیے انتظار کرو صبح کے وقت، کیونکہ حملہ اکثر سحری کے وقت کیا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پہلے اذان سنو، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آئے تو یاد رکھنا وہ مومنوں کی، مسلمانوں کی بستی ہے، وہاں حملہ نہ کرنا، اور اگر کسی بستی سے اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا وہ کافروں کی بستی ہے، حملہ کر دینا۔ حضور نے اس کے علاوہ کوئی علامت نہیں بدلا، کہیں جھنڈا لگا ہوا ہو، کہیں کچھ اور ہو، کوئی زیارت ہو، کوئی بڑا دفن ہو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی علامت مسجد
مسجد اور اذان کو رکھا اس کے علاوہ کسی چیز کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی قوم کو دیکھو کہ وہ اذان کی آواز وہاں آ رہی ہے پھر حملہ نہ کرنا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے. اور ایک حدیث میں یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقوم فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فرمایا کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر 3 مسلمان ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، کوئی جگہ انہوں نے مختص نہیں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے اوپر اللہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، ان کے اوپر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے ان کی گمراہی کے لیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم الجماعہ، لوگوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، بھلے تم کہیں بھی ہو، 3 آدمی ہو تب بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا اگر بھیڑ بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو کے چلے اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے. اگر تم جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے تو میں شیطان اچک لے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میری گمراہی کی وجہ کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں. جائے کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں میرے بچوں نے کبھی مسجد نہ دیکھی ہو، کبھی مسجد میں بچے نہ گئے ہو، وہاں کیا ہوگا، شیطان مسلط ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں بھی ہو، اگر تمہیں مسجد دور ہے، تم نے آج گھر میں نماز پڑھنی ہے، تب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. نہیں پڑھو گے جماعت کے ساتھ نماز تو تمہارے گھر کے اندر مسلط ہو جائے گا شیطان. کسی صورت میں بھی جماعت کو نہیں چھوڑنا. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں تو ایک بہت بری بات ہے نا کہ ایک جگہ جماعت ہو جائے پھر دوسری جماعت. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی باہر سے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت ہو چکی تھی، فرمایا کون ہے تم میں سے جو صدقہ کرے اپنی نماز کا اور اس آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے. ایک صحابی کھڑا ہوا، میں یا رسول اللہ، وہ پڑھ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اسے اللہ جماعت کا ثواب دے، تجھے اللہ ان دونوں میں سے ایک تو تیرے لیے اللہ فرض بنا دے گا اور ایک کو تیرے لیے اللہ سنت بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے محمد علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہو، امام الانبیاء نے نماز پڑھائی ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی مسجد میں، مسجد نبوی میں دوسری جماعت کرواؤ تاکہ اللہ سے جماعت کا ثواب عطا فرمائے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، دکھلاوا نہ ہو، کسی چندے کی امید نہ ہو یا شہرت کی امید نہ ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کا گھر تعمیر کرے، اس کا گھر تعمیر کرے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی کسی جگہ کو مسجد کے لیے خاص کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر ان کا گھر تعمیر کر دیتا ہے. جب مریں گے پھر فکر ہو جائیں جنت کے اندر ان کا گھر محل بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ صدقہ ہے
جو مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، ثواب جاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں بند ہو جاتی ہیں، جتنی ہو گئی بس انہی پر اکتفا ہے، انہی پر ثواب و اجر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان صدقہ جاریہ کے اندر وہ چیزیں ہیں گنتے گنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کا تعلق مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ جاریہ وہ جاری رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے اس کا صدقہ جاریہ وہ مسجد جاری رہتا ہے، اور قبر کے اندر وہ چلا گیا اسے کوئی یاد کرے نہ کرے، نماز پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اس نے دعا کی ہے نہیں کی ہے، جتنی نماز پڑھنے والے کو ثواب ملا اتنا ثواب و اجر اس کے ثواب سے کم کیے بغیر اللہ اس کو عطا فرمائیں گے جس نے مسجد بنائی تھی۔ کس قدر خوش قسمتی ہے، اس کا ثواب و اجر جاری رہے گا۔ ہر نمازی کے بدلے میں جتنی نماز یہ پڑھ رہا ہے اسے ثواب ملے گا، اتنا ثواب اس کو ملے گا، جتنا جس نے قرآن پڑھا، جتنا جس نے تبلیغ کی، جتنا جس نے جمعہ پڑھا اتنا اللہ اس کو ثواب و اجر عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے ایمان کی تم گواہی نہیں دے سکتے، اس بندے کی ایمان کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ بندہ مومن ہے جس کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کو آتا جاتا ہے، یا مسجد کا بڑا خیال رکھتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء آنا جانا، چند گھنٹے گزرتے ہیں پھر مسجد اس کو بلا لیتی ہے، فرمایا اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہیں سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ بلا کر کے اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، اللہ کے عرش کے نیچے۔ ذرا سوچئے کہ وہ جو ساری دنیا سے بڑی چیز ہے عرش، اور اللہ کا عرش، جب اس کے سائے میں کسی کو اللہ رب الجلال بٹھا دے کھڑا کر دے اس کی کیا خوش قسمتی ہوگی۔ ان کے اندر ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، وہ مسجدوں کے اندر جاتا رہتا ہے، ظہر عصر پڑھ کے آتا ہے، پھر خیال رہتا ہے کہ مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، وہ مسجدوں کی طرف ہی رہتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تو میرے گھر کی طرف تیرا دل وہیں لٹکا رہتا تھا، واپس آ جاتا تھا لیکن دل مسجد میں رہ جاتا ہے۔ اور وہ خوش قسمت جو مسجد کی فکر میں یہ ہے کہ وہ مسجد کی ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا، کسی پانی کا، کسی اور چیز کا، کسی صفائی ستھرائی کا، فلاں جگہ پہ پنکھا نہیں لگا ہوا، فلاں جگہ پہ یہ نہیں ہے، فلاں جگہ پہ یہ نہیں ہے، وہ یہ فکر کرتا ہے، اتنا دل اس کا لٹکا رہتا ہے، اتنی اپنے گھر کی فکر نہیں جتنی اللہ کے گھر کی فکر ہے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے تو نے میرے گھر کی اتنی فکر کی، آج میرے عرش کے سائے میں کھڑا ہو جا، تجھے دھوپ نہیں لگنی چاہیے، سورج سوا نیزے پہ ہے، آج تجھے دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب الجلال اس آدمی کے لیے جو صبح شام اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں میرے گھر میں آیا ہے، فرشتوں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرو، جنت کے اندر کھانا تیار کرو۔ فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا او راح۔ فرمایا جو آدمی بھی صبح یا شام کو جس وقت بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں
اس کے لیے جنت کے اندر کھانا تیار کرو، مہمان نوازی تیار کرو۔ اللہ نے مسجدوں کو اپنا گھر کہا ہے۔ کسی جگہ جائے، کسی زیارت کے اوپر جائے، آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ پوری قرآن و حدیث میں کسی جگہ کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ گناہ بہت بڑے گناہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف سفر تم نہیں کر سکتے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے۔ وہ 3 مساجد صرف ایک میری مسجد، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی، ان کے علاوہ کسی طرف تم نہیں جا سکتے، ان کے علاوہ تم کسی طرف نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے، کسی مسجد کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ سپیشل سفر کرنا دور کسی مسجد کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، حضور نے فرمایا مسجد کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیا کوئی آدمی کسی زیارت کے اوپر کسی بڑے بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرے اتنے دور سے؟ منع کیا گیا ہے، تو مسجد میں نہیں جا سکتے زیارت کے لیے۔ اگر زیارت کرنے کے لیے تم نے آنا ہے، میری مسجد میں آنا ہے، تم نے آنا ہے بیت اللہ شریف میں آنا ہے، تم نے آنا ہے مسجد اقصی میں جا سکتے ہو، کسی اور مسجد میں بھی زیارت کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ جائے کوئی دفن ہو اور وہ کسی نے بنایا ہو قبہ، اس کے اوپر عمارت بنائی ہو، اس کے نام کی مسجد بنائی ہو جو اس کے نام کے ساتھ، اس کی قبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، وہاں جانا ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مسجد غیر آباد ہے اور جہاں میلے لگتے ہیں وہ آباد ہیں۔ مسجدوں کے اندر دینا مشکل ہے اور جہاں میلے لگائے جاتے ہیں وہاں لوگ دے کر کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیا تو نے حوروں کا حق مہر ادا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حور عین کا بھی حق مہر ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا حق مہر ہے ان کا؟ فرمایا کسی مسجد سے تیلا تل کا کوئی چیز، کوئی گن اٹھا کر کے باہر پھینکنا، یہ حور عین کا حق مہر ہے۔ بتائیو کوئی اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں حور عین کا حق مہر بنتا ہو؟ جتنی مرضی فضیلت ہو، جتنی مرضی اونچا انسان ہو، وہ جب مر جائے اس کی قبر سے کوئی چیز اٹھا کے ثواب و اجر کیا ہے دور پھینکنے کا؟ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کے مقابلے میں کوئی اور عمارت بنائی جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ذرہ برابر۔ ہمارے ہاں ہر ایریے میں ارد گرد ادھر جائیے ادھر جائیے، وہاں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا۔ ہر گلی محلے کے موڑ کے اوپر ایک قبہ، ایک زیارت نظر آئے گی۔ لوگ اس کے قریب سے گزریں گے ڈرتے ڈرتے، ادب کرتے ہوئے۔ اللہ کی قسم یہ زمانہ آ گیا ہے مسجد کے قریب سے گزریں گے بے ادبی کے ساتھ، گانا لگاتے ہوئے۔ جب زیارت آئے گی کسی کی تو وہاں ادب کے ساتھ گزریں گے، وہاں کچھ پھینک کے جائیں گے، کچھ ڈال کے جائیں گے کہ اگر ایسے نکل گیا یہ بزرگ پکڑ لے گا۔ کیا ایمان ہے تیرا جو اللہ زندہ ہے، جو دیکھ رہا ہے، جس نے تجھے گاڑی دی ہے، جس نے تجھے یہ رزق دیا ہے، جس نے تجھے یہ جوانی دی ہے، اس کے بارے میں تجھے کوئی خوف نہیں کہ وہ مجھے پکڑے گا؟ اور وہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کون گزرا ہے کون نہیں گزرا، اس کو تو نے اپنے ذہن میں یہ مان کر کے جو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ تیرا کتنا تعلق، اور جو اندھا ہے اس کو تو پیٹ دے رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے۔ بتائیے تو صحیح گمراہی اور کیا ہوگی؟ بتائیے تو صحیح ہم کب
اسلام کی طرف آئیں گے، کب اسلام کو پہچانیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے، ہمارے کچھ علماء نے بڑے طریقے کے ساتھ ہمیں کس طرف لگا دیا ہے، مساجد سے دور اور ان جگہوں کے قریب کر دیا ہے۔ مساجد برے لگنے لگ گئی ہیں، کون جائے نماز پڑھے، بابے کے اوپر جائیں گے، ساتھ میں جناب ڈھول ڈمکا بھی ہوگا، چرس بھی چلے گی اور چوڑیاں بھی چلے گی، وہاں عورتیں بھی ملیں گی، دمال بھی ہوگی، بڑا آسان دین ہے، بڑا بہترین، موجے بھی کریں گے، اور مسجد میں جا کر کے جناب والا ادب کے ساتھ بیٹھنا، وضو کر کے بیٹھنا، اور یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے اللہ سے دور کر کے، اور وہاں ایمان، وہاں یقین رکھ دیا گیا ہے، اور لوگ بڑے ثواب سے، بڑے اجر کے ساتھ دور دور سفر کر کے جا رہے ہیں، جی ملتان جا رہے ہیں، جی فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں۔ بتا تیرے جانے کا تجھے ثواب ہوگا؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے یہ ثواب بتلایا ہے یا عذاب بتلایا ہے؟ اللہ اکبر، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کے لیے نور تام کی قیامت کے دن، مکمل نور کی، جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، راتیں بھی آئیں گی، دن بھی آئیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس وقت مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چل کر کے اللہ کے گھر میں آیا کرتے تھے، صبح کی نماز میں، شام کی نماز میں، عشاء کی نماز میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مکمل نور عطا فرما دے۔ اب ایسی فضیلت کسی اور کے لیے ہے، کسی بھی جگہ جانے کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کے اوپر سب سے افضل جگہ وہ ہے جو مسجد کے لیے خاص کر دی گئی ہو، سب سے افضل ہے، اور فرمایا سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ سب سے افضل جگہ نماز کو مسجد کو قرار دے دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لمبا اس کا واقعہ ہے، بڑا عجیب و غریب۔ وہ مسلمان ہوئی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل ذکر کروں گا۔ تو وہ مسجد نبوی حضور نے فرمایا اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس اماں کے لیے کالی حشن عورت تھی، بوڑھی، اس اماں کے لیے مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا دو، یہ اماں یہی رہے گی۔ وہ اماں مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، روزانہ صبح اٹھتی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی، اور لوگ چلے جاتے وہ مسجد میں جھاڑو دیتی، صفائی کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا وہ اماں رات کو فوت ہو گئی۔ اب مسجد نبوی اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، یہاں آج اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، آپ کا روضہ مبارک ہے، یہی آپ کا گھر تھا، یہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام باہر ہیں، اماں فوت ہو گئی، رات کو جنازہ کر دیا کیونکہ حضور کا حکم تھا دیر نہیں کرنی، صرف اتنی دیر ہونی چاہیے کہ قبر تیار ہو جائے، بس فوراً دفنا دو۔ اب انہوں نے رات کو جنازہ کیا، دفنا دیا، نبی علیہ السلام کو اطلاع نہ دی، باہر جنازہ ہوا، دفن ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اطلاع نہیں۔ صبح حضور اٹھے، نماز پڑھی، اماں نظر نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی آج اماں نہیں اٹھی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو رات کو فوت ہو گئی ہیں، تو ہم نے جنازہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ آرام کر رہے تھے اس لیے ہم نے اطلاع نہیں دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے اس کے معاملے کو، اس کے کام کو حقیر سمجھا ہے،
وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے اس کے کام کو معمولی سمجھا ہے۔ دلونی علی قبرہا، آؤ مجھے اس کی قبر بتلاؤ کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتلائی گئی، آپ نے فرمایا پیچھے صفے باندھو، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، فرمایا سنو یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں، اور جب میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں میری دعا کے ذریعے اللہ ان قبر والوں کو ان کو روشنی کر دیتا ہے، نور سے بھر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سے حدیث سمجھا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت ہے، کوئی آدمی جھاڑو دے دے اللہ کے نبی اس کی قبر پہ بھی جا کے اللہ کے نبی نے جنازہ ادا کیا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والا جو ہے اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا رکھا ہے، اور جب بھی اللہ کے نبی کو پریشانی آتی، جانتے ہیں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں آ جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے، لوگوں کو بلا لیتے تھے، نماز کا ٹائم نہ ہوتا تب بھی حضور فرماتے آؤ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں سب مل کر کے، اللہ پریشانی کو ٹال دے، اور اللہ پریشانی کو ٹال دیتا۔ ہمارے دکھوں کے لیے پریشانیوں کے لیے اللہ نے مسجد رکھی ہوئی ہے، اور مسجد کی آباد کاری، مسجد کے اندر انتظامات، مسجد کے اندر لگے ہوئے پیسے سب سے افضل ترین ہے، اور اس کا ثواب و اجر صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ جس نے مسجد میں پنکھا لگایا وہ پنکھا جب تک چلتا رہے گا، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ اس کو ثواب دیتے رہیں گے، وہ یاد کرے نہ کرے اللہ یاد کرتے رہے گا اور وہ ثواب جاری رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میری وجہ سے مسجد کی غیر آبادی ہو گئی، میری وجہ سے غیر آبادی ہو گئی، تو پھر میرے جتنا سالم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں سے اللہ کے گھروں میں سے لوگوں کو روکے منع کرے نہیں جانا، یا زبردستی سختی کرے یہ مسجد تمہاری یا نہیں بننے دیں گے، یا یہ کہ لوگوں کو کسی طریقے سے بھی راستہ بند کر دے، یا یہ کہ اپنی انا کی خاطر لوگوں کو منع کرے نہیں جانا مسجد میں، نہیں پڑھنی نماز مسجد میں پیسہ نہیں دینا، اپنی انا کی خاطر۔ مسجد اللہ ہی کی ہے، جب میں امام ہوں تب بھی، میں نہیں ہوں تب بھی، یہ مسجد اللہ کی ہے۔ میرے امام ہونے کی وجہ سے اللہ کی مسجد ہے، اور میری امامت ختم ہونے کی وجہ سے یہ مسجد اللہ کی نہیں رہی، کسی اور کی ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس طرف شیطان نے ہمیں لگایا ہے، کتنا گمراہ کر دیا ہے۔ نہیں دینا صدقہ و خیرات، اس مسجد کے اندر پیسے نہیں دینا، کوئی منع کرتا ہے، ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے گھر سے منع کرے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو دور کرے۔ میں نہیں پڑھتا اس مسجد میں نماز، کیوں؟ میری مانی نہیں گئی، تو ہے تیرے لیے، تیری مانی نہیں گئی تو تب مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اور تیری مانی جائے تو مسجد میں تب نماز پڑھتا ہے۔ بتا اللہ کے لیے کب مسجد میں نماز پڑھے گا، بتا اللہ کے لیے مسجد میں کب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، ہم منع کرتا ہے کہ لوگ جا کے نماز پڑھیں، نماز نہ پڑھنا یہاں پر، اور وسعی فی خرابہا، اس کی خرابی کے اندر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، گھومتا ہے پھرتا
ہے اس میں خرابی پیدا ہو، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑی خرابی پیدا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اسے پتہ نہیں کہ میں جانے انجانے میں کیا بڑا گناہ کر رہا ہوں، اللہ کا عذاب اگر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم۔ یہ ہے وہ لوگ مسجد کے اندر یہ داخل ہوں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں، کسی مستی کے ساتھ کسی بدماشی کے ساتھ نہ داخل ہوں، اور فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خزي رسوائیاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ توبہ کرنی چاہیے ایسی بات سے، ایسی چیزوں سے جس کے ذریعے سے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کام کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر میرے اوپر بات آ جائے، جتنا مرضی ہو جائے، لیکن اللہ کی رضا جہاں ہے وہاں ملوز خاطر اللہ کو رکھنا ہے کہ نام خبردار ایسا نہ کرنا، کوئی بات نہیں ہے، یہ مسجد ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، آپ نے اسی طرح رہنا ہے۔ یہ ہے متقی انسان کا کام۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان انجانے میں کرتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا میرا ہوا کیا ہے۔ اچھا بڑا کاروبار تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اچھے معاملات تھے، اللہ جانتا ہے کیا ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں ہے میں نے گناہ کہاں کیا، اس کی اللہ کی نافرمانی کہاں ہو گئی ہے۔ اس لیے ان ایسے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے جن کاموں سے اللہ کی ناراضگی ایسی آ جائے کہ انسان دنیا میں خوار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رحمان و کریم ہمیں دنیا آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کوشش کیا کریں کہ جمعے کے اندر آپ آگے آگے ہو کے بیٹھا کریں، بھلے سب کے اندر نہ ہو، لوگ باہر کھڑے ہیں، باہر کی جگہ ختم ہو گئی اور ٹوٹیوں میں لوگ کھڑے ہیں، باہر راستے میں کھڑے ہیں، تاکہ لوگوں کو جگہ مل جائے کرے۔ جزاکم اللہ خیر، بارکم اللہ۔ جامعہ مسجد صفا اس کے اندر قرآن مجید کے لیے اکیڈمی کھولی گئی ہے، جو ایک نئے انداز میں، ایک نئے طریقے کے ساتھ، اور وہاں پر قرآن مجید اور اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم سکول وہ بھی ساتھ چلے گا۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہاں کوئی مقرر تقسیم کر دیں گے تو وہاں رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو وہاں داخل کریں۔ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ بچے ساتھ ساتھ میں قرآن کا صرف ان کو تعارف بھی ہوا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ان کو اگر ڈپلومے 10 ڈپلومے مل گئے مجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر انہیں بسم اللہ پڑھنی آ گئی مجھے اللہ بڑا ثواب دے گا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو میرے یہ کوشش کرنی چاہیے
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد اس کے اخراجات وہی اپنے سر لے سکتا ہے جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہو، تقوی والا ہو، ایمان والا ہو اور اپنے مال و دولت میں برکت ڈالنا چاہے. یقیناً اللہ رب الجلال اس کو اجر دیں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرا یہ اصول نہیں ہے کہ میں ہر جمعے میں مسجد کے لیے چندے کی اپیل کروں، تو اس لیے مجھے مجبور کیا جاتا ہے، انتظامیہ مجبور کرتی ہے. مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ آپ جس جگہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ساتھیوں سے گزارش ہے وہ ماہانہ اپنا نام لکھوا دیں تاکہ ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ پوری کرتا رہے اور اللہ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.